السلام علیکم۔ حالیہ فلسطین اسرائیل واقعات پر جب ہر باشعور مسلمان خون کے گھونٹ پی رہا ہے، سید ذکی صاحب نے دانش.pk پر امید کی کرن جلاتے ہوئے لکھا ہے کہ مغربی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل پر مارے گئے راکٹوں کی تعداد 1000 تھی جو زیادہ تر روک لیے گئے، مگر وہ یہ بتانے سے کتراتا ہے کہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس شیلڈ کو ایک راکٹ روکنا $40,000 میں پڑتا ہے۔ جی ہاں، چند ہزار روپے کا سادہ سا ایک راکٹ $40,000 میں رکتا ہے۔ پھر اس راکٹوں کی بچھاڑ میں سے ایک دو راکٹ لازمی آر پار ہو جاتے ہیں اور اسرائیلیوں پر قیامت بن کر ٹوٹتے ہیں۔ یہ اس ایئر ڈیفنس سسٹم کی کمزوری ہے اور حماس اس سے بخوبی واقف ہے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا، زخم بہت گہرا لگا ہے۔ 1000 میں سے چند گولڈن راکٹ اسرائیلی عمارتوں پر نہیں، ان کی روحوں پر لگے ہیں اور روح کے زخم بہت گہرے ہوتے ہیں، بھرا نہیں کرتے۔ اسرائیلی اپنے شہریوں کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے مسلسل اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں کہ ان کا خوف کم ہو اور اعتماد بحال رہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ریاستیں خوف کی حالت میں قائم نہیں رہ سکتی، مگر مرض بڑھ رہا ہے اور ناقابل شکست ہونے کی متھ ٹوٹ رہی ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق بہت سے متمول اسرائیلی خاندان یورپ اور امریکہ منتقل ہو چکے یا اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور جوانوں اور بوڑھوں کی ایک بڑی تعداد نفسیاتی امراض کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ دراصل نفسیات اور اعصاب کی جنگ بھی ہے، اصل سے زیادہ ایمان اور عقیدے کا امتحان۔ اسرائیلی حکومت اور مغربی میڈیا پروپیگنڈا کے ذریعے لاکھ یہ یقین دلانے کی کوشش کریں کہ حماس کا حملہ ناکام رہا ہے، مگر ٹی وی اسکرینوں اور سوشل میڈیا پر نمودار ہونے والی لاکھوں تصویروں میں صہیونی ریاست کے شہریوں کے چہروں پر لپٹا خوف اور ڈر صاف دیکھا جا سکتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان کا کتنا نقصان ہوا ہے، اعتماد اور یقین کا نقصان۔ سجے سجائے پر آسائش گھروں اور ان کے آرام دہ بیڈ روم سے پرسکون نیند روٹ چکی ہے اور چین رخصت ہو چکا، اور قلعہ نما محفوظ کر ریت کی دیوار بن چکے جو تیزی سے خوف اور بے یقینی کی دبیس چادر میں لپٹتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اچھی طرح جان رہے ہیں کہ مضبوط ایئر ڈیفنس کے باوجود چند گولڈن راکٹ جب چاہیں ان کے چہروں سے ہنسی نوچ سکتے ہیں، اور پرسکون زندگی کا ان کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل اور اس کے پشتیبان جانتے ہیں کہ یہ کتنا مہنگا سودا ہے اور اس کی مستقل قیمت کیا ہے۔ آخر ایک خوف میں جینے والی ریاست کب تک زندہ رہ سکتی ہے؟ اسرائیل اور اس کے پشتیبان جانتے ہیں کہ یہ کتنا مہنگا سودا ہے اور اس کی مستقل قیمت کیا ہے۔ آخر ایک خوف میں جینے والی ریاست کب تک زندہ رہ سکتی ہے؟ مانا کہ مسجد اقصی کا فرش معصوم فلسطینیوں کے خون سے سرخ ہے، مغرب ناجائز ریاست کی پشت پر کھڑا ہے اور امریکہ اسرائیل کے خلاف آنے والی ہر قرارداد کو ویٹو کر رہا ہے، مگر وہ اس خوف اور بے یقینی کو ہرگز ختم نہیں کر سکتے جو مسلسل بڑھ رہی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ پھر فرمایا گیا وہ یعنی یہودی زمین پر اپنی تدبیریں کر رہے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا ہے۔ وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ اپنی چال چل رہا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، بھلا اللہ کے مقابلے میں بھی کسی اور کی تدبیر کامیاب ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر مایوسی کس بات کی اور یہ اداسی کیوں؟ مانا کہ فلسطینی تنہا یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور بے سر و سامان، مگر یہی ان کی طاقت ہے کہ ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں اور فتح کا امکان روشن، جبکہ ان کا دشمن شیشے کے گھر میں بیٹھا ہے۔ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے پھر کیوں نہ نظر آسمانوں پر رکھی جائے؟ کوئی دن جاتا ہے کہ آسمانوں سے فیصلے اترنا شروع ہوں گے اور منظر بدل جائے گا کہ فتح آسمان والے کا وعدہ ہے جو لوہے قلم پر لکھ دیا گیا۔ آئیں آنسو پوچھ ڈالیں اور فیصلے کا انتظار کریں، بس 2 گھڑی انتظار۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں
پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا۔ انہیں گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔